اللہ الرحمن الرحیم کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. سجدی وقات اور ارباب علم و دانش السلام علیکم. موضوع زیر بحث ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، اور میں اس موضوع کے حق میں یہ در ریلت اظہار کی خواہش میں واقع کرنا چاہوں گا. جناب والا، میرے مخالفین اپنے جذباتی تقریروں میں الفاظ کے ہیر پھیر اور بھول بھلائیوں میں آپ کو پھنسانے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے خود بھی آج کی اہم حقیقتوں سے فرار حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کے بھی جذبات سے کھیلتے ہوئے یہ بھولتے چلے جاتے ہیں کہ آج کی دنیا مغرب کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے، سائنس کی دنیا ہے. تہذیب حاضر کی ترقی ہی ٹھوس حقیقت ہے، اور اہل مغرب نے عالم اسلام کو جس خوفناک شکنجے میں جکڑ رکھا ہے وہ شکنجہ ان کی سائنسی ایجادات اور سائنس کی ترقی ہی کا ہے. آج اگر ہم علوم و فنون میں ان کی برابری کر سکتے تو صورتحال اتنی افسوسناک نہ ہوتی، مگر میرے مخالفین ہر ڈرمی کا ثبوت دے رہے ہیں. ان کے بارے میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، شکوے تو ہزاروں ہیں مجھے آپ سے، لیکن ڈرتا ہوں خفا مجھ سے نہ ہو جائیں کہیں. جناب والا، ذرا سوچیے، آپ کے اعصاب آج گھبرا تو نہیں گئے، آپ آج احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہوئے، آپ آج اس خوبصورت ہال میں بیٹھے مغربی تہذیب کی موت کا اعلان کر تو رہے ہیں. ذرا اس کی چھت کی طرف تو نظر اٹھا کے دیکھیے، آپ کے اس ایوان کو یہ بک نور کرنے والے پل، یہ آرام دہ صوفے، یہ کرسیاں سب کیا ہے؟ دوستو، یہ کرشمہ ہے تہذیب حاضر کا، یہ اجاز ہے صدیوں کی تحقیق کا، یہ ثمر ہے ابن آدم کی انتھک محنت فکر نسا اور عمل فہم کا، جس نے چمکتے ستاروں، چاند کی کرنوں، برستی بارش، چمکتی گرجتی بجلیوں، آس کے ڈھلکتے موتیوں، آسمان پر پھیلے ہوئے کہکشاؤں، نیلگو سمندروں اور فلک بوس پہاڑوں پر غور و فکر کیا، تدبر سے کام لیا، ثوابت و سیار کو محکوم بنایا اور ثابت کر دیا. ثوابت و سیار کو محکوم بنایا اور ثابت کر دیا کہ تہذیب حاضری انسانیت کی ترقی کی معراج ہے. کیونکہ بقول اقبال، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. جناب صدر، ماضی میں انسان جوتیاں چل کھاتا پھرتا تب کہیں جا کر میل فاصلہ طے کر پاتا. اب حقیقت یہ ہے کہ چشمے زدن میں خلا کے وسوسوں میں تہلکہ مچا دیتا ہے. آج چاند اور سورج ابن آدم کی قدم بوسی کے لیے بیتاب ہے. آج روج ارض میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے جناب والا کہ اہل مغرب نے، تہذیب حاضر کے سپوتوں نے خالق کی دی ہوئی توانائیوں کو بیروئے کار لا کر اپنے علم سے تفسیر کا دائرہ وسیع کیا اور علم و دانی سے ایسے ایسے کام کروائے کہ علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ارباب و دانش، عرض و سما پر غور و فکر کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. آپ سوچوں کے دریچے کھولیے. آپ تہذیب حاضر کی اہمیت سے انکار کرنے کی جرت کر سکتے ہیں کیا؟ کیا آپ ہزاروں سال پہلے کے انسان کی طرح آج کے انسانوں کو پھر سے غاروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، جو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جانوروں کو پتھروں سے مار کر کچا چبا کر اپنے پیٹ کا جہنم بھرتا؟ نہ مکان بنانے کا طریقہ، نہ کھیتی باڑی کا سلیقہ، یہاں تک کہ دم ناپنے کا طریقہ بھی اسے معلوم نہ تھا. وہی انسان آج تہذیب حاضر کی کمالات کو کام میں لا کر اللہ کی تسخیر کر رہا ہے، زمین کا سینہ چیر کر کے بیش بہا خزانوں سے دنیا کو مالا مال کر رہا ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال مغربی تہذیب کی ترقی دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، اب رنگ کا ہر پوچھا ہے فردوس کی ماں نے.
جناب صدر، تہذیب حاضر کی ترقیوں ہی نے انسان کو گاؤں سے نکال کر محلوں میں پہنچایا، انہیں اونٹ اور گدے کی پیٹھ سے اٹھا کر جہازوں پر بٹھایا، صحرا کی تپتی ریت سے اٹھا کر ایئر کنڈیشن کمروں اور کاروں میں بٹھایا۔ مگر میرے مخالفین بھی کتنے متعصب ہیں کہ ان تمام احسانات کے باوجود تہذیب جدید کی مذمت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنون کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ صدر جی وقار، میں تہذیب حاضر کی اس ایجاد پر فخر کرتا ہوں کہ گھر بیٹھے مدینے کی گلیوں میں گھوم لیتا ہوں، ان آنکھوں سے خدا کا گھر دیکھ لیتا ہوں۔ مگر جناب صدر، ہم کاہل، سست اور کمزور قوم ہیں، ہم نے علوم و فنون کو غیروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس لیے بدنصیبی، محرومی اور مفلسی آج میری قوم کا مقدر بن گئی ہے۔ ہم صاحب علم ضرور ہے مگر بے عمل، صاحب جرام ہے مگر ناواقف راہ۔ جناب صدر، علامہ اقبال کو افسوس سے کہنا پڑا، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا دیر ہے۔ دوستوں، آج شاعر مشرق کی روح پکار کر کہہ رہی ہے، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاہ، میں روما ہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ ارباب علم و دانش، تلوار کے جھنکاروں سے کھیلنے والی قوم جب رباب کے تاروں اور محبوب کے زلفوں سے کھیلنے پر اتر آتی ہے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یقین نہیں آتا تو سر مشتاق کے کلاس میں جا کے داستان اور لکھنؤ کے شعر ان سے سنے، یقین آ جائے گا۔ اسی لیے تو میرے پڑوس میں رہنے والی بزدل قوم، جن کے پتلون کے بٹ میرے مجاہدین کے نعرہ تکبیر سے پھٹ جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں اپنی اگنی اور پرتھوی میزائلوں اور ایٹمی دھماکوں سے پیٹ دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ تو بھلا ہو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کہ جن کے پیدر پہ 5 دھماکوں نے بزدلوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ کیونکہ سب زوری دلنگیوں تو چوتی جسل پاپڑ یولا وٹ سر پیتی۔ ارباب علم کے روشن شرابوں، آخر میں اس عمل پر زور دوں گا کہ تہذیب جدید کی مذمت کی بجائے سائنسی تعلیم کو عام کیا جائے، اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے، اس پیارے وطن پاکستان کو تابندہ ستارہ بنایا جائے، اس کی صبح کو نئی روشنی دی جائے، نئی ایجادات کی بدولت اس کو دنیا میں مینار نور بنایا جائے، کیونکہ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے۔ السلام۔